كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، بلکہ نفع مند علم میں اضافہ فرمائے. تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میں آپ سب کو آج کی 4th کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ کرے کہ آج کا سیشن بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو اور آپ کے علم میں بیش بہا اضافہ فرمائے. تو پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں پچھلے لیسن کا. کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے.
جی سب سے پہلے ہیں آسیہ باسط، ماشاءاللہ. جی آسیہ جی آپ بتائیے، سوال جی آپ کے لیے یہ ہے، اعراب کے اعتبار سے اسم کی ڈیش اقسام ہے. کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، جی کون منصرف کون اور غیر منصرف، معرب اور غیر معرب، جی مورب اور غیر مبنی. معرب. غیر اچھا مورب کہہ لیں یا مبنی، اس کا نام ہے مبنی. مورب اور مبنی 2 اقسام ہیں. اچھا جب پھر مورب اسماء کی باری آ جاتی ہے تو نصرت ناز آپ بتائیے کہ مورب اسماء کی کتنی اقسام ہیں؟ معرب اسما کی بھی 2 اقسام ہے، منصرف اسما اور غیر منصرف اسما. شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے. اچھا تیسرا سوال ہے اور سائمہ مسعود آپ بتائیے، غیر منصرف اسماء پر نہ تو ڈیش آتی ہے اور نہ ڈیش آتی ہے. جی نہ تنوین آتی ہے اور نہ یہ جر کی حالت میں زیر قبول کرتے ہیں. نہ وزن. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غیر منصرف اسماء پر نہ تو زیر آتی ہے اور نہ تنوین آتی ہے. کسی چیز کو بھی پہلے لے آئیں فرق نہیں پڑتا، نہ تنوین آتی ہے اور نہ زیر آتی ہے، دونوں ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے، علم میں بھی اور صحت میں بھی اور ایمان میں بھی. جی گل سہیل آپ بتائیے، چوتھا سوال ہے، مسلمونہ میں اعراب ڈیش ہے. حالت رفع. نہیں، اس کا آپ یہ بتائیے کہ مسلمونہ میں اعراب جو ہے بالحرکت ہے، بالاسم ہے یا بالحرف ہے؟ میم بالحرف ہے. بالحرف ہے. شاباش، بالکل درست ہے آپ کا جواب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور 5واں سوال ہے ہمارا اب ہنا بلال سے. جی ہنا آپ بتائیے کہ مسلم مانی جب مضاف ہوگا تو ڈیش سے پہچانا جائے گا. میم یہ جو ہے وہ میم الف ماں کے ساتھ ہوگا، اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا. جی تو اس کو آپ ایسے بتائیے، لام سے پہچانا جائے گا، یا سے پہچانا جائے گا یا الف سے پہچانا جائے گا؟ الف سے پہچانا جائے گا. بالکل درست ہے آپ کا جواب. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے بڑھائے علم میں اور عمل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کے جائے. جی اگلا سوال ہے چھٹا اور فرزانہ ارائیں آپ بتائیے، مسلمینہ جب مضاف ہوگا تو پھر کس سے پہچانا جائے گا؟ الف سے، یا سے یا لام سے؟ نہیں، یہ یا سے پہچانا جائے گا. شاباش، بالکل درست ہے، یا سے پہچانا جائے گا. مسلمی ہو جائے گا نا یہ. جی یا آئے گی اینڈ پہ. الحمدللہ بالکل درست ہے آپ کا جواب. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت عطا کرے، ایمان عطا کرے. اچھا 7واں سوال ہے اور اسما مون ہے باری میں. 7واں سوال ہے، ہاذا ڈیش اسم ہے، غیر منصرف ہے یا منصرف ہے یا مبنی ہے؟ یہ مبنی اسم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل درست اسما، بالکل درست ہے آپ کا جواب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے. جی اب ہے طلعت مظفر. جی طلعت آپ بتائیے، 8واں سوال ہے، منصرف اسم ڈیش آتا ہے، 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلوں میں آتا ہے یا 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلوں میں آتا ہے یا میم یہ تینوں حالتوں میں 3 شکلیں ہوتی ہیں اس کی. جی تینوں حالتوں میں 3 شکلیں ہوتی ہیں منصرف اسم کی. جی بالکل درست ہے. جی نہیں، تینوں شکلوں میں آتا ہے. یہاں پہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے. 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلوں میں آتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، الحمدللہ. اچھا 9واں سوال ہے اور باری ہے
رضوانہ اظہر کی. رضوانہ آپ بتائیے کہ غیر منصرف کو عربی گرامر میں ڈیش کہتے ہیں, اسباب منع صرف کہتے ہیں, منع صرف کہتے ہیں, یا الممنوع من الصرف کہتے ہیں. جی سوری یہ اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے, مجھے دوبارہ بتا دیں. دوبارہ بتائیں کہ غیر منصرف اسم کو عربی گرامر میں اسباب منع صرف کہتے ہیں, منع صرف کہتے ہیں, یا الممنوع من الصرف کہتے ہیں. الممنوع من الصرف. بالکل درست ہے, بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. اچھا 10واں سوال ہے اور ایمان دانش بتائیں گی ہمیں اسباب و منع صرف کی تعداد ڈیش ہے. 9 ہے. 9. اچھا 5 ہیں, 7 ہیں, یا 9 ہیں؟ 9 ہے 9. آپ کے خیال 9. میں؟ جی بالکل درست ہے, آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے. 9 ہے, یہ 9 ہے. چلیں جی الحمدللہ ہمارا یہ ریکیپ ہو گیا. تو ہم آج کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے, کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے, اس کے اندر اونچی مسندیں لگی ہوں گی, ساغر رکھے ہوئے ہوں گے, گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. کیسا سین ہے, کیسا دن ہوگا وہ. چہرے بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. سورہ غاشیہ میں اس آفت یعنی قیامت کا ذکر ہے جو سارے جہاں پر چھا جائے گی. اس سورہ میں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے. چہروں کا لفظ اشخاص کے معنوں میں استعمال ہوا ہے نا, کہ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے, تو معنی ہے کہ کچھ لوگ, کچھ اشخاص, جو انسان کے جسم کی نمایاں ترین چیز ہے نا چہرہ, جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے, اور انسان پر جو بھی اچھی یا بری کیفیات گزرتی ہیں ان کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگ کہنے کی بجائے کچھ چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وجوہن وجہ کی جمع ہے, جمع مکسر ہے. چلیں آپ چیٹ پہ ساتھ ساتھ آئیے تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ حصہ لیتے جائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. جی وجوہن وجہ کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے, اور تنوین سے ہم نے پہچانا کہ یہ لفظ نکرہ ہے. وجوہن ترجمہ کریں گے کچھ چہرے اس دن یعنی جزا سزا کے دن بارونق ہوں گے, یعنی دنیا میں جو صحیح و عمل کر کے آئے ہوں گے اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح و تقوی کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کیں, فرائض ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں, احکام
احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کی، مصیبتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے، اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ۔ سرر کس کی جمع ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ سریرہ، سریر کی جمع ہے۔ سریر کے آگے کچھ نہیں آئے گا، جمع بھی ہے اور جمع مکسر ہے سریر کی۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح آپ نے پہچانا۔ سرر سریر کی جمع مکسر ہے، اور سریر تخت یا مسند کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا بیڈ کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ مرفوع ہوتا ہے بلند، اٹھایا ہوا۔ مرفوعۃ مؤنث ہے، جو صفت ہے سررن کی، مؤنث بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف جو ہے غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی جنت میں اونچی مسندیں لگی ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود اور بڑے کرینے سے لگے ہوں گے۔ اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کریں اور انہیں منگوائیں۔ گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وزرابی و مبسوطہ، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ آیات جو ہے نا، یہ میں نے بیسک عربی گرامر کورس میں بھی ذکر کی تھی، اور یہ آیات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی تلاوت کی ہیں کہ آپ نے اس میں بہت سارے اسماء نوٹ کیے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ جمع مکسر اسماء ہیں اور کچھ واحد مؤنث اسماء ہیں۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے الممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف اسماء۔ یہ جو ہم نے ٹرمینالوجی ایڈوانس کورس کے ساتھ پڑھنا جب ہم نے شروع کیا تو گرامر والے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر وہ اسم غیر منصرف اسم کنسیڈر کیا جائے گا جس میں اسباب و منع صرف میں سے، جو کہ تعداد میں دیکھا آپ نے کہ 9 ہیں، ان میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب ایسا پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ وہ 9 اسباب کون سے ہیں وہ ذکر ہو چکے، ایک دفعہ میں پھر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ پہلا سبب تھا عدل، دوسرا سبب تھا وصف جسے ہم نے صفت کا نام بھی دیا تھا، تیسرا سبب ہے تانیث، اور تانیث میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تانیث میں صرف الف التانیث، یعنی الف جو تانیث کا ہے وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، باقی تائے تانیث کون سی ہوتی ہے؟ یہ ایک سبب بنے گا، اس کے ساتھ لازماً کوئی اور سبب بھی شامل ہوگا۔ اس لیے آپ ذرا غور کریں ان آیات پر، تو ان آیات میں وجوہ یومئذ ناعمہ، نائماتن گولتا تائے تانیث ہے، لیکن غیر منصرف اسم استعمال نہیں ہو رہا، اس میں صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے، دوسرا سبب پایا ہی نہیں جا رہا، اس لیے ہم اسے منصرف بولیں گے۔ فی جنت عالیہ، جنتن گولتا آ رہی ہے، عالیتن گولتا آ رہی ہے، لیکن میں تنوین کے ساتھ پڑھ رہی ہوں کیونکہ
تنوین کے ساتھ پڑھا جانے والا اسم منصرف ڈکلیئر ہوتا ہے، اور یہاں اگرچہ تائے تانیث موجود ہے لیکن ایک سبب ہے تائے تانیث، لیکن دو سبب کے قائم مقام وہ ہے جو الف ممدودہ اور الف مکسورہ، جسے ہم نے الف التانیث کہا تھا۔ اسی طرح ان آیات میں جو دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ ان الفاظ کو پہچان سکتے ہیں۔ لسعیھا راضیہ، راضیہ بھی منصرف استعمال ہوا ہے، جاریتن کا لفظ بھی منصرف استعمال ہوا ہے حالانکہ مؤنث ہے، عین مؤنث سمائی ہے، اور مؤنث سمائی کو ہم نے اس حوالے سے نہیں پڑھا کیونکہ جو سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا وہ یا تو تائے تانیث ہوگا یا پھر الف التانیث ہوگا، اور الف التانیث دو سببوں کا قائم مقام ہے جبکہ تائے تانیث ایک سبب بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عین منصرف پڑھا گیا، جاریتن منصرف پڑھا گیا، پھر اگلا سبب تھا معرفہ۔ معرفہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جس میں سے ہم نے 5 اقسام مکمل پڑھی تھی، باقی 2 بھی انشاءاللہ جلدی ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ معرفہ کی 7 اقسام میں سے صرف ایک قسم جو کہ علم ہے وہ الممنوع من الصرف کا سبب بنتی ہے۔ پہلا سبب تھا عدل، دوسرا وصف یا صفت، تیسرا تانیث، چوتھا ہے معرفہ، اور پانچواں ہے اجماع۔ اجماع یعنی غیر عربی ہونا۔ اس کے بعد چھٹا سبب جمع، اور جمع کون سی جمع؟ کون سی جمع؟ یہ جمع سالم یا جمع مکسر؟ مکسر، ہر جمع مکسر ہوگی، جمع سالم کی بات نہیں ہوگی، صرف جمع مکسر کی بات ہوگی، اور ہر جمع مکسر نہیں، اس لیے کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، ان میں بہت سارے الفاظ جمع کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہر جمع مکسر غیر منصرف یا الممنوع من الصرف میں سے نہیں ہوگی، بلکہ صرف وہ جمع غیر منصرف ہوگی جو منتہی الجموع کے وزن پہ آئے گی۔ منتہی الجموع کا وزن ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفاعل، اور دوسرا تھا مفاعیل، یا جو ان کے مشابہ اوزان ہوتے ہیں جمع مکسر کے، وہ منتہی الجموع کے اوزان ہیں۔ آپ غور کریں، وجوہن، وجہن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، وجوہن جمع مکسر میں آتی ہے؟ جی بالکل آتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اسے تنوین کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، غیر منصرف نہیں پڑھ رہی۔ گویا یہ جو دوسرا وزن تھا نا مفاعیل، اس جیسا وزن ہے، سوری، میں اس کو جو پڑھ رہی ہوں وجوہن، کیا یہ منتہی الجموع کا صیغہ نہیں ہے؟ وجوہن وزن پہ نہیں ہے۔ آگے استعمال ہوا ہے سرورن، یہ بھی میں نے منصرف پڑھا، سریر کی جمع، حالانکہ یہ جمع مکسر ہے۔ پھر آگے استعمال ہوا اکوابن، یہ کوب کی جمع ہے، اور اسے بھی میں نے منصرف پڑھا، لیکن جو اگلا اسم پڑھا ہے وہ میں نے غیر منصرف پڑھا ہے، وہ ہے نمارق۔ نمارق منتہی الجموع کا صیغہ ہے نمارق، مفاعل، نمارق ہے نا وزن مفاعل کا۔ ضروری نہیں ہے کہ مفاعل کی جو شروع کی میم ہے وہ بھی آئے، آپ صرف وزن کو دیں گے، شروع میں 2 زبر اور پھر الف، اس کے مشابہ ہے نا، یعنی شروع میں 2 حروف زبر والے ہیں، جمع کا الف ہے،
جسے الف الجمع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 حرفوں، اسے میں نے نمارکو پڑھا کیونکہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ تھا۔ پھر زرابیو، اسے بھی غیر منصرف پڑھا۔ زرابیو اس لیے کہ یہ زربن یا زربتن کی جمع ہے اور یہ وزن ہے منتہی الجموع کا، یعنی پہلے 2 حروف زبر والے دا اور را، اور پھر اس کے بعد الف جمع والا، پھر 3 حروف بیو، یا پہ شد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس حرف پر شد ہو وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف ریپیٹ ہوا ہے۔ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرکت کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب چیٹ رکی بھی ہے، آپ کی چیٹ نہیں چل رہی۔ جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ گویا یہ جو دوسرا وزن تھا نا مفاعیل، اس جیسا وزن ہے زرابی، اس کے مشابہ وزن ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ جمع میں جو صرف منتہی الجموع کا وزن ہوگا وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ اس سے اگلا سبب ہے ترکیب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 الفاظ کا جوڑنا، 2 الفاظ کو جوڑنا، لیکن اس میں نہ تو مرکب اضافی شامل ہے اور نہ ہی مبتدا اور خبر شامل ہوں گے۔ اگلا سبب ہے الف و نون زائدتان، یعنی کسی اسم یا کسی صفت کے آخر میں الف اور نون ہو اور وہ زائد ہو۔ زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، روٹ لیٹرز میں سے نہ ہو، زائد ہو، ایکسٹرا ہو۔ اگلا نمبر تھا وزن فعل۔ وزن فعل پر کوئی اسم آ جائے، یعنی فعل کے وزن پر کوئی اسم آ جائے۔ فعل کے مختلف وزن ہوتے ہیں نا، فعل ماضی کا وزن بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع کا وزن بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح فعل امر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک وزن ہے۔ تو جو بھی وزن فعل پر اسم ہوگا وہ ایک سبب دیا جائے گا اسم کے غیر منصرف ہونے کا۔ 9 اسباب تھے، ان 9 سببوں میں سے 2 سبب الف التانیث اور منتہی الجموع، یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہیں۔ باقی جو سب ہے نا وہ ایک ایک سبب قرار دیے جائیں گے۔ اگر ہم سمری رکھیں اس ساری بات کی تو سمری یہ بنے گی کہ ہمارے سامنے غیر منصرف اسماء 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک غیر منصرف اسماء وہ ہوں گے جو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے، اور دوسرے وہ جو ایک غیر منصرف اسماء کی وہ قسم ہوگی جو 2 سببوں کی وجہ سے غیر منصرف ہوگی اور ایک صرف ایک سبب کی وجہ سے ہوں گے۔ تو پہلے ایک سبب والے غیر منصرف اسماء جن کا کچھ ذکر ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیتی ہوں کہ ایک سبب سے غیر منصرف ہونے والے اسماء کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء 2 طرح کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوگی جن کا اختتام الف مکسورہ یا الف ممدودہ پر ہوگا، اور وہ الف مکسورہ یا الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو۔ الف و تانیث کا ہے نا ہم نے، تو الف ممدودہ یا الف ممدودہ، مکسورہ اور ممدودہ، تو ان میں جو الف آ رہا ہے نا اس کو ہم الف التانیث کہہ رہے ہیں، یعنی تانیث کا الف ہو، اور تانیث کا الف ممدودہ بھی ہو سکتا ہے اور مکسورہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں،
خبلا، خبلا عربی زبان میں پیگننٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. خبلا یہ الف مکسورہ ہو گیا. جو لفظ الف مکسورہ پر ختم ہوں گے، آپ یہاں پہ پریشان نہ ہو کہ یہ غیر منصرف ہے تو ہم مبنی کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. حبلا 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 تینوں میں یہ حبلا ہی آئے گا، تو یہ تو مبنی کی طرح ٹریٹ ہو گیا. یعنی اگر میں حبلا کی تینوں حالتیں بولوں تو کیسے ہوگا؟ حبلا رفع میں، حبلا نصب میں، حبلا جر میں. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو حبلا 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 اس طرح کی کوئی شکل تھی جسے ہم حبلا اس طرح بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ یہ غیر منصرف ٹریٹ ہوگا. جس طرح کبرا پچھلے لیسن میں آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کون کون سے وزن ہوتے ہیں. اسم بھی ہو سکتا ہے، پھر صفت بھی ہو سکتی ہے، اور مصدر بھی ہو سکتا ہے. اسی پیٹرن پہ ذکرہ، پھر اسی پیٹرن اسی طرح رجعہ. تو یہ ساری الف مکسورہ کی مثالیں ہیں. یہ بالکل اسی طرح جس طرح مبنی ہے، تو لیکن یہ غیر منصرف کی مثالیں ہیں. اس میں الف آ رہا ہے نا، الف مکسورہ آ رہا ہے. اسی طرح الف ممدودہ کی کچھ مثالیں، ہمراؤ، جب ہم اسے رفع نصب جر میں بولیں گے تو ہمراؤ، ہمراآ، ہمراآ، زیر نہیں آئے گی، دونوں جگہ نصب اور جر میں زبری سے کام چلے گا. اور اگر میں اس پر الف لام داخل جب ہوگا تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. الحمراء، الحمراء، الحمرائی. تو الحمراء ایک مثال ہو گئی. اسی طرح زرقاء، زرقاء، زرقاء. اسی طرح صحرا، صحرا جو ہے یہ اسم ہے. صحراء، صحراء، صحراء. تو یہ جو الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہے یہ تانیث کے لیے ہے. یہ الف تانیث کے لیے آتا ہے، اسی لیے ہم اسے الف التانیث ممدودہ اور مکسورہ کہہ رہے ہیں. تو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہونے والے دو قسم کے اسما ہیں. پہلی قسم ان اسما کی ہے جن اسما کے اختتام الف التانیث ممدودہ، الف التانیث مکسورہ پر ہو رہا ہو. دوسری قسم وہ ہے جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو. ایسی جمع جو منتہی الجموع کے وزن پر ہوگی، اس کا تھوڑا سا میں مزید ایکسپلین کر دوں کہ بعض اوقات ایک قسم کی جمع مکسر آتی ہے، تو جب جمع مکسر استعمال ہوتی ہے تو واحد اسم کا وزن ٹوٹ جاتا ہے نا. جیسے قلم واحد ہے، اس کی جمع اقلام. قلم کا اپنا ایک وزن ہے، تو جمع بنتے ہوئے یہ وزن ٹوٹ گیا، اقلام. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر بنتی ہے، پھر اس جمع مکسر کے آگے جمع مکسر بن جاتی ہے، پھر اس جمع کی آگے جمع مکسر بن جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک جگہ جا کے یہ سلسلہ رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے. جہاں پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ وزن منتہی الجموع کا وزن کہلاتا ہے، یا منتہی الجموع کا صیغہ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی، جمع سالم بن جاتی ہے. جمع سالم اس کی استعمال ہو سکتی ہے. ابھی اس پوائنٹ کو ویسے چھوڑ دیں آپ، بس صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے آگے جمع مکسر نہیں بن سکتی. یہ وزن، یہ صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ کہلاتا ہے. بعض اوقات یہ منتہی الجموع کا صیغہ دو جمع بننے کے بعد آ جاتا ہے، بعض اوقات یہ ایک جمع بننے کے بعد ہی آ جاتا ہے. مثلا مسجد، مسجد سے جمع مکسر کیا بنتی ہے؟ مساجد. مسجد، اور پھر جمع کیا بنی؟ مساجد.
مساجدوں کے آگے جمع نہیں بنے گی اور یہ یہیں ڈراپ ہو گیا، لیکن کچھ اسما آگے چلتے رہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہم وہ کہہ سکتے ہیں جو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور منتہی الجموع کے دو موٹے وزن آپ کے سامنے آ جانے چاہیے۔ میں بات کروں تو ایک وزن ہے مفاعل اور دوسرا وزن ہے مفاعیل۔ دو مین وزن فوکس کریں، اور اس کے بعد ان کے مشابہ جتنے بھی اوزان ہوں گے نا، یعنی جمع مکسر کے ان اوزان کے مشابہ جتنے بھی اوزان ہوں گے وہ سب منتہی الجموع کے اوزان کہلائیں گے۔ اب میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جیسے میں نے کہا مسجد کی جمع جو ہے، دوسرا سمجھ میں نہیں آیا، دوسرا ذرا کلیئر کیجیے گا۔ آپ کا سوال جی مساجد، مسجد کی جمع مساجد، تو مساجد غیر منصرف ہوگا، مساجد، مساجدہ، مساجدہ۔ جی سوال آپ کا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ۔ اب اس کا مصباح کا بتائیے، مصباحن اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مصباحن کی جمع مکسر بنتی ہے سالم بنتی ہے؟ مصابیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل درست۔ جی رضوانہ، شاباش۔ یہ سین سے نہیں لکھا جاتا، صاد سے لکھا جاتا ہے۔ یہ مصابیح جس نے بھی لکھا ہے، ایمان دانش، یہ صاد سے آتا ہے۔ مصابیح، 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 مصابیح۔ اسی پیٹرن پہ تھا نا، نمارق، نمارقہ، نمارقہ۔ اور نمارقوں کی واحد جو تھی وہ بھی اسم لکھا ہوا ہے، نمرقاتن۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ہے نمرقاتن ہے، اور ایک اور جگہ ایک بک میں دیکھا نمرقاتن۔ تو میرا خیال ہے کہ اس جھگڑے کو ہم چھوڑتے ہیں، واحد ہمارے سامنے ہے۔ نمارق قرآن کا ورڈ ہے اور الحمدللہ غیر منصرف ہے، اور یہ منتہی الجموع کا وزن ہے۔ نون اور میم، دو زبریں، پھر جمع کا الف، اور پھر آگے دو حروف مزید۔ اور تھا زرابی، یہ دونوں الفاظ ہم نے سورہ الغاشیہ میں پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ رسالہ، رسالہ خط کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے آپ کو؟ کیا آئے گی؟ رسالہ آخر میں گولتا ہے، رسالتن۔ رسائل، جی بالکل، رسالات۔ رسالہ خط کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے رسائل۔ یہ رسائل جو تھا نا، یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے۔ تو یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس وزن پر میم کا شروع میں آنا لازم نہیں ہے، اس سے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے۔ رسالات بھی ہوتا ہے اور رسائل، یہ اس منتہی الجموع کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح فندق، فندق کسے کہتے ہیں؟ ہوٹل کو، ماشاءاللہ بالکل درست۔ جی فرزانہ آرائیں چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کو خوب تجربہ ہوگا۔ فندق، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ چلیں آپ ہی بتائیں جمع کیا آتی ہے اس کی؟ فنادق،
शाबाश। फा के ऊपर ज़बर आएगी, फनादिकु, बिल्कुल दुरुस्त है, सबीन मुजफ्फर ने भी बताया। इसी तरह आती है उसबू। उसबू किसे कहते हैं, किसी को पता है? उसबू, वीक को, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, मैंने जब ये पढ़ा था तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया वर्ड था, पता नहीं क्यों मेरे जहन में यही आ रहा था कि ये चिड़िया को शायद कहते हैं, लेकिन ये हफ्ते को कहते हैं, वीक के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। इसकी जमा बताइए क्या बनती है? ये भी वही है, असाबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में। असाबी, असाबीउ, असाबीआ, असाबीआ। तो दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई थी ना, कि वो इसम जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो, एक तो जमा आ गई। दूसरा ये कि कुछ वाहिद अस्मा गैर मुंसरिफ होंगे जो मुंतहल जुमू के वजन पे होंगे, है वो वाहिद लेकिन मुंतहल जुमू के वजन पे है। जैसे अरबी जुबान में टमाटर को कहते हैं तमातिम, तमातिमो, तमातिमा, तमातिमा। अब नोट कर रहे हैं ना कि तमातिम मफाइल के वजन पर है कि नहीं? हालांकि ये वाहिद इसम है, लेकिन चूंकि इस वजन के मुशाबे है लिहाजा हम इसे गैर मुंसरिफ ही पढ़ेंगे। तमातिमो, तमातिमा, तमातिमा। और जब टमाटर पर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो हालत जर में टमाटर जेर हो जाएगा ना? वैसे तो बेचारा छुरी के नीचे जब आता है तो जेर हो ही जाता है। तो ना अलिफ लाम दाखिल हो गया तो वो फिर जेर कबूल कर लेगा। अरबी जुबान में आलू को कहते हैं बतातिस, दोनों जगह फौ है, बतातिसु, बतातिसा, बतातिसा। अरबी जुबान में चौक के लिए, चरंगी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है तबाशीर। वजन नोट कीजिए, मफाइल के मुशाबे वजन पे, लिहाजा हम इसे कैसे पढ़ेंगे? तबाशीरु, तबाशीरा, तबाशीरा। अगरचे चौक जो है वाहिद इसम है, लेकिन वजन इसका वही मुंतहल जुमू के वजन के मुशाबे हो गया, तो इसे हम गैर मुंसरिफ ही ट्रीट करेंगे। इसी तरह एक और लफ्ज है सरावील। सरावील किसी को पता है किसको कहते हैं? जंजीर को? नहीं, सरावील ट्राउजर या शलवार के लिए इस्तेमाल होता है। इसका वजन भी मफाइल के वजन पे है, सरावीलू, सरावीला, सरावीला। तो ये थे वो अस्मा जो एक सबब की वजह से गैर मुंसरिफ हैं। ये दो तरह के अस्माएं, एक तो वो जिनका इख्तिताम या एंड अलिफ मकसूरा जैसे हुबला था, या अलिफ ममदूदा पर हो, ज़रक़ाउ। दूसरी तरह के अस्मा वो हैं जो मुंतहल जुमू के वजन पे हो। ये जमा के अल्फाज भी हो सकते हैं और वाहिद इसम भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आपके सामने इस पे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। अब आते हैं हम कि दो सबबों की वजह से गैर मुंसरिफ होने वाले अस्मा कौन से हो सकते हैं। दो अस्मा की वजह से इस कैटेगरी में आने वाला, इसमें से एक सबब तो होगा अलम। तो हम अलम के साथ देख लेते हैं कि दूसरा सबब कौन कौन सा आ सकता है। एक सबब लाजमन अलम होगा
اور دوسرا سبب یا تو تانیس ہو سکتا ہے، یہ وہ تانیس نہیں ہے الف و تانیس والا، یہ گول تا والا تانیس ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ تائے تانیس یا تانیس مانوی کہہ لیں، گول تا، تائے مدبرہ. مثال لے لیتے ہیں، مثلا زینب، اسے ہم پڑھیں گے زینبو، زینبا، زینبا. اس میں چھوٹی سی چیز اور نوٹ کر لیں، اگر تو کسی مؤنث کا نام ہوگا جسے ہم نے تائے تانیس مانوی کہا، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، یہ مانوی طور پر مؤنث ہے، تو اس کو بھی ہم اسی طرح غیر منصرف پڑھیں گے. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اسم 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، جیسے زینب 3 حروف سے زائد ہے نا. پھر جس طرح سعاد، سین، عین، الف اور دال 4 ہو گئے. سعاد لفظ بھی غیر منصرف ہے چونکہ اس میں 3 حروف سے زائد ہے. اچھا، اب 3 حروف پر مشتمل ہوگا تو 3 حروف پر مشتمل اسم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. ہو وہ تانیس کا نام، مؤنث نام ہو لیکن 3 حروف پر مشتمل ہو، اسے ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا ہند، ہا، نون اور دال مؤنث نام ہے اور بڑا مشہور نام ہے، تو اس کو ہم منصرف بھی پڑھ سکیں گے، ہندن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندو، ہندا، ہندا. تو یہ خاص پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تانیس مانوی ہوگا یعنی وہ مؤنث حقیقی ہوگا تو 3 حروف سے زائد ہو، اور اگر 3 حرف پر میں مشتمل ہوگا تو درمیان والا حرف جو ہے نا متحرک ہونا چاہیے. ہند میں دیکھیں نون ساکن ہے، درمیان والا حرف ساکن ہے، اگر یہ متحرک ہوگا تو پھر کیسا ہوگا؟ جب درمیان والا حرف ساکن ہو تو آپ اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر درمیان والا حرف متحرک ہے تو لازماً آپ نے اسے غیر منصرف ہی پڑھنا ہے. جس طرح سین، قاف، را، سقر، یہ نام ہے اور نام کس کا ہے؟ جہنم کا. درمیان والا حرف حرکت والا ہے. یہ یاد ہے نا آپ کو کہ جہنم کے تمام نام مؤنث بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، مؤنث ہی ہوتے ہیں. تو اگر یہ ساکن ہوتا اور یہ مؤنث ہوتا تو ہم اسے منصرف بھی پڑھ سکتے تھے اور غیر منصرف بھی بول سکتے تھے. یہاں پر درمیان والا حرف حرکت والا ہے، سقر، تو ہم اسے غیر منصرف پڑھنے کی ہی کے پابند ہیں. اب آپ سے سوال کیا جائے آپ اسے غیر منصرف کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا دیجئے جواب. سقر کو آپ نے غیر منصرف پڑھا، کیوں پڑھا؟ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں لانے کے لیے یہ میں سوال کر رہی ہوں کہ سقر کو آپ غیر منصرف کیوں پڑھیں گے؟ جی بالکل، پہلے تو بات ہو گئی مؤنث نام ہے، اہل زبان ایسے پڑھ رہے ہیں، کس کو؟ نہیں، یہ تو پھر اہل زبان جو پڑھتے جاتے ہیں ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں. یہ سب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہمیں خود بھی پہچان ہو. بیچ والا حرف متحرک ہے، متحرک ہے تو ہم اسے وہ کریں گے. نہیں، 2 اسباب بتائیے نا کہ 2 اسباب کون سے جس کی وجہ سے ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. 2 سبب چاہیے ہوتے ہیں نا. تو سقر میں کون سے 2 اسباب ہیں؟ ایک تو علم شاباش گل سہیل، اور دوسرا اس میں علم ہو گیا نا جی، تانیس، بالکل شاباش. ایک سبب ہے علم اور دوسرا ہو گیا تانیس. جب یہ 2 سبب مل گئے تو پھر جو ہے نا وہ
غیر منصرف ہو گیا. اس میں علم ہے، جہنم کا نام ہے. مونس ہے، اس میں مونس ہے، آگ کے نام مونس ہوتے ہیں. تو یہ 2 سبب ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو پہلے نمبر پر علم جہنم کا نام ہے، دوسرا یہ کہ مونس. آپ کو یاد تھا نا کہ ہم نے جہنم کے نام، آگ کے نام سارے یہ سب ہم نے مونس کیٹیگری میں پڑھے تھے. اب فرض کیا کہ درمیان والا حرف حرکت والا بھی نہیں ہے، تو کم از کم غیر عربی ضرور ہونا چاہیے. جیسے ماہ، ماہو ایک شہر کا نام ہے، اور آپ کو یاد ہے نا کہ شہروں کے نام عربی زبان میں مونس مانے جاتے ہیں. یاد آیا؟ ہم نے شہروں کے نام مونس کی کیٹیگری میں پڑھے تھے، اور یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور درمیان والا حرف حرکت والا بھی نہیں ہے. چونکہ یہ عجمی نام ہے، اس لیے ہم اسے غیر منصرف ہی پڑھیں گے. ایک تو نام ہے اور پھر مونس نام ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسک کورس میں اگر ہم نے غیر منصرف اسماء اس پیٹرن پہ پڑھتے تو آپ بھاگ جاتے کہ رہتے. اس وجہ سے آپ کو یہ غیر منصرف اسماء اس وقت ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھائے تھے. تو 2 اسباب کی وجہ سے، جی بالکل آ رہی ہے باری، عجمہ کی بھی آ رہی، کنفیوز نہ ہو آپ. تو 2 اسباب کی وجہ سے جو غیر منصرف ہوئے وہ اس طرح ہے کہ ان میں ایک علم ہوگا لازمی، اور دوسرا یا تو تانیث مؤنث ہونا چاہیے یا پھر عجمہ ہونا چاہیے. کنفیوز نہیں آپ نے ہونا کہ جو بات ہم نے کی تھی کہ 2 سبب ہونے چاہیے، اس میں ایک سبب کی بات ہم نے کی، ایک علم ہے، علم کے ساتھ دوسرا سبب یا تو تانیث ہے یا عجمہ ہے. عجمہ مین غیر عربی. عجمہ علم کے ساتھ اس کی مثال مثلا ابراہیم، اس میں علم بھی ہے اور غیر عربی نام ہے. عجمہ کا یہ مطلب غیر عربی نام. ہم نے نبیوں کے ناموں کو پڑھا تھا نا کہ 6 کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ قرآن مجید میں ہے تو یہ غیر عربی کیسے ہو گیا؟ ابراہیمہ غیر عربی نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے آئے تھے، اس وقت عربی زبان نہیں تھی، وہ بعد میں آئی. ان کی زبان دوسری تھی، ایریا عربی تھا، لیکن جو زبانیں بولی جاتی تھیں وہ عربی نہیں تھی. اور قرآن مجید کے سارے الفاظ عربی نہیں ہیں. اسی طرح ہم اگلا لفظ لیتے ہیں پاکستان، اسے بھی ہم غیر منصرف پڑھیں گے. یہ عجمی علم ہے. عجمہ اور علم 2 وجوہات ہو گئی نا. اچھا، اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ عجمی نام جو ہے عجمہ غیر عربی نام ہے وہ 3 حروف سے زائد ہو. جیسے ابراہیم، اسماعیل، یوسف، ادریس، یونس، داود، سلیمان، یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں 3 حروف سے زائد ہیں. اس لیے آپ اگر دیکھیں وہ نام جو 3 حروف پر مشتمل ہے اس کو منصرف ہی پڑھیں گے. جیسے ہے یہ غیر عربی لیکن نوحن، نون واو اور ہا 3 حروف ہو گئے نا، نوحن، نوحن، نوحن. اسی طرح ہودن، ہودن، ہودن 3 حروف. لوتن، لوتن، لوتن. اچھا، اگر یہ 3 حروف پر ہی مشتمل ہے تو غیر عربی نام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان والا حرف حرکت والا ہو تو آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. یہ شرط پہلے بھی آپ نے دیکھ لی نا. تو جیسے لوتن، ہودن، نوحن، تینوں میں دیکھیں، نوٹ کریں
درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، واو تینوں میں ساکن ہے، بولا نہیں جا رہا. تو ایک ہے شطرو، لفظ آتا ہے شطرو کا نام ہے، غیر عربی نام ہے، لیکن چونکہ درمیان والا حرف 3 حروف میں سے ہے، حرکت والا ہے 3 درمیان والا حرف، اس لیے ہم اسے غیر منصرف ہی پڑھیں گے. اچھا، علم کے ساتھ دوسرا سبب بن سکتا ہے عجمہ. تو عجمہ میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ اسم 3 حروف سے زائد ہو، اور اگر 3 حروف پر مشتمل ہوگا تو درمیان والا حرف حرکت والا ہو. اگر وہ حرکت والا نہیں ہوگا تو نوحن کی مثال یاد رکھیں، نوحن، لوتن، ہودن علیہ السلام. اور یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ اور بھی ٹیکنیکل وجوہات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنا بھی بہت ہے، باقی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے، تو ہمارے لیے الحمدللہ اتنا ہی بہت ہے. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا کہ منع صرف، یعنی کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب منع صرف کہلاتے ہیں. ان میں سے ایک سبب علم پڑا، اس کے ساتھ ایک سبب تانیث ہو سکتا ہے، دوسرا سبب جو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہے عجمہ. ابھی بہت باقی ہے، لیکن آج کی کلاس کا وقت یا اس میں آج کا جو ٹاپک تھا اس میں اتنا ہی کافی ہے. تو اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ علم کے ساتھ اور کون سا سبب ہو سکتا ہے. تو پریکٹس کی طرف آ جاتے ہیں. کر لیں پریکٹس. اس بارے میں آپ کچھ کہنا پہلے چاہیں تو آپ اپنے دے سکتی ہیں پہلے کمنٹ کہ جی ہاتھ کھڑا کر کے بات کیجئے جب تک میں آپ کے لیے آپ کی پریکٹس کی چیزیں نکال لوں. کوئی کچھ نہیں کہنا چاہے گا؟ جی ملیحہ عرفان آپ بات کیجئے. ہاں جی السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو اگر قلم کے ساتھ عجمہ آئے، اسم کے طور پر آئے، عجمہ اسم آئے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے اگر اس کے سینٹر والا جو حرف ہے نا وہ متحرک ہو، اور وہ منصرف ہوتے ہیں اگر سینٹر والا حرف ساکن ہو. لیکن آپ نے ابھی، چونکہ میں تھوڑا تھوڑا نوٹس بناتی ہوں، آپ نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی، ماہو شہر کا نام تھا اور اس کا سینٹر والا حرف ساکن تھا، لیکن وہ آپ نے اس کی ایگزامپل کو غیر منصرف کے طور پر دیا تھا. تو کیا الف استثناء ہے، استثناء میں آتا ہے اس سچویشن سے؟ کیونکہ الف نہ سکون کے ساتھ ہے اور نہ حرکت کے ساتھ ہے، لیکن ماہو کو ہم نے جیسے نوحن پڑھا، لوتن پڑھا، اس کے برعکس ہم نے ماہو پڑھا. جی بالکل 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 ٹھیک ہے. میں اس کو دوبارہ اپنے نوٹس میں چیک کر کے تو پھر آپ کو میں اس کا جواب دیتی ہوں انشاءاللہ. تو ان کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. ماہو. جی ایمان آپ بولیے. میم مجھے لاسٹ لیکچر کے لیے تھوڑا سا کوشچن پوچھنا تھا. جی بولیے. جی جو ہم نے لاسٹ وزن پڑھے تھے، جیسے کہ فولا کا وزن پڑھا تھا ہم نے، الف مکسورہ کا. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایک ہے نا کہ جمع کا وزن، فولا کا وزن آتا ہے نا جمع کے لیے، تو اس میں جب واحد مذکر بھی ہے، فولا کا وزن صرف اس کے لیے نہیں آتا، جمع کے لیے نہیں آتا. کبرا جیسے ہے یہ واحد ہے. جی جی سوری، فالا کا وزن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مریدن ہے نا، تو مریدن کی جمع ہم نے پڑھی مردا. فالا کا وزن پیش والا نہیں، زبر والا. تو اس میں نے مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ مریدن جو ہے یہ تو واحد مذکر ہے،
تو اس کی جو جمع آ رہی ہے یہ مردہ آ رہی ہے جو کہ جمع کے وزن پہ آ رہی ہے، اس کے مونس کے وزن پہ آ رہی ہے. تو اس میں کیا ہوگا، یہ تھوڑا سا کنفیوز کر رہا تھا کہ یہ کیا مریداتن اور مریدن دونوں کی جمع مردہ ہوگی، مطلب اس کو ہم مذکر بھی کنسیڈر کریں گے اور مونس بھی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ مونس بھی کنسیڈر کریں گے اور مونس بھی کریں گے، حالانکہ مذکر بھی اور مونس بھی. جبکہ یہ جو وزن ہے یہ فعلا کے وزن پہ آ رہا ہے جو کہ مونس کے اوزان میں ہم نے پڑھا. تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال بھی پچھلی دفعہ بھی دی تھی کہ جب تائے تانیث الملائکۃ ہے تو گولتا آ گئی. اب یہ گولتا ہے تو مونس کی علامت، لیکن وہ مذکر کے لیے آئی ہے. ملک واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ملائکہ آئی، اور پھر اسی طرح تنہا اس کے آخر میں بھی گولتا آ رہی ہے. تو یہ استثناء گرامر میں ہے جس میں یہ مطلب وہی مجھے کنفیوز کر رہا تھا کہ اس کو ہم مذکر مونس دونوں کی جمع مذکر مکسر کنسیڈر کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ. جی فرزانہ آپ بات کیجیے. جی میں نے یہ کہنا تھا، لاسٹ ٹائم بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے اٹینڈنس مارک نہیں کیسے کرنی وہ پورٹل پہ سمجھ نہیں آ رہا. ہمیشہ تو پہلے یہ ہوتا تھا پہلے والے لیکچرز میں کہ ہمیں وہاں پتا ہوتا تھا کہ وہاں سے مارک کرنی ہے. اس دفعہ پتہ نہیں چل رہا کہاں مارک کرنی ہے اٹینڈنس. نائمہ بات کرتی ہیں آپ سے. جی بتائیں نائمہ. جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ٹیوٹوریل شیئر کر دیا جائے گا. ابھی 4 کلاسز کے لیے لیکچرز ور اوپن ٹو ایوری ون، اور یہ ایک پبلک لنک جنریٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اٹینڈنس مارک نہیں ہو رہی تھی. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے پہلے آپ کے ساتھ ٹیوٹوریل شیئر کر دیا جائے گا تاکہ آپ اگلے ویک سے یعنی 5th کلاس سے اپنی اٹینڈنس مارک کرنا شروع کر دیں. اوکے جزاک اللہ. جی سائمہ آپ بات کیجیے. سائمہ مسعود، آپ کی نیو ایڈمیشن ہوا ہے نا آپ کا؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی یہ ٹیچر جو ماہو آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ اجمی اسم کا درمیانہ حرف متحرک نہ ہو تو اسے غیر منصرف پڑھیں گے نا. تو یہ غیر منصرف کی جو کنڈیشنز آتی ہیں شہروں کے نام عربی میں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں نا، تو یہ تو وہ والے کنڈیشن ہے نا. جی بالکل یہ آ گیا ہے. جی بات کیجیے. جی میں کہہ رہی ہوں یہ تو مطلب یہ پھر ہم اس کو اسی کیٹیگری میں لیں گے نا کہ غیر منصرف اس لیے ہے کیونکہ عربی میں شہروں کے نام جو ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں. جی بالکل ہم لے سکتے ہیں اس میں. اگر اجمی اسم کا درمیانہ حرف متحرک نہ ہو تو اس اسم کو بھی غیر منصرف پڑھیں گے. یہ اجمی نام ہے نا، جی اجمی ہے. جی اس کا درمیانی حرف متحرک نہ بھی ہو تو اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. یہ کا نام دیکھ کے ہم اس کو غیر منصرف سمجھیں گے. جی یہ سوال تھا پہلے کس نے کیا تھا یہ سوال؟ پہلے جو اسٹوڈنٹ. جی میں نے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کیا یہ ہاں بالکل یہ ذرا آپ نوٹ کر لیجئے جن کا بھی پہلا سوال تھا کہ یہ اس وجہ سے بھی ہے. الحمدللہ میں نے کہا تھا میں نوٹس دوبارہ دیکھوں تو الحمدللہ آپ نے نوٹ کیا اس کو. جی آپ بات کیجیے اب نصرت ناز. جزاک اللہ خیرن سائمہ. جی باجی بھی ابھی پاکستان کی جو مثال بتائی تو یہ اجمی نام ہے تو اس کے درمیانی حرف متحرک نہ ہو یہ بتایا تھا کہ پھر وہ غیر منصرف پڑھیں گے. نہیں اس میں جو 3 وہ تھے نا 3 حروف کی بات ہوئی تھی کہ درمیان والا وہ ہو، لیکن پاکستان جو ہے اس میں تو کتنے سارے حروف ہیں، بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو بتایا نا کہ جو شہروں اور ملکوں کے نام ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو غیر اجمی نام ہے اور دوسرا علم ہے. نام بھی ہے اور جی باجی آپ نے اس میں علم میں بھی لیا اور اجمی نام میں بھی لیا تو اس کو مؤنث نام میں نہیں لیا، تانیث میں نہیں، مطلب تانیث نام میں نہیں رکھا.
पाकिस्तान तानीस भी रख सकते हैं, बिल्कुल तानीस में भी रख सकते हैं, क्योंकि शहरों और यानी मुल्कों के नाम तानीस भी होते हैं, मोनस ही पढ़े बोले जाते हैं या समझे जाते हैं। ठीक है, यानी एक दो से ज्यादा भी आ सकते हैं सबब। हाँ हो सकते हैं, लेकिन आप 2 मोटे मोटे सबब ले लें तो उसको गैर मुंसरिफ पढ़ें। ठीक है, अब मैं सवाल करूं और सवालों के जवाब देने के लिए अब आप हाथ खड़ा कीजिए। कौन आएगा पहले? मैं आयत बोलूंगी, आप उसमें से पहचानेंगे कि कौन सा इसमें गैर मुंसरिफ नाम है। अब हाथ खड़ा कीजिए और उसकी वजूहात भी बताएंगे। जी ईमान, आप सबसे पहले बताइए कि आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। इसमें बताइए गैर मुंसरिफ कौन सा लफ्ज़ है और क्यों है? मैम एक बार दोबारा पढ़ती है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तर्जुमा तो आपको समझ आ रही होगी ना? गैर मुंसरिफ कौन सा है और क्यों है? जी बिल्कुल। सुलासा व रुबा मिनन निसाई मसना मसना व सुलासा व रुबा। यही जो मैम ये आ रही हैं तीनों, सुलासा जी और रुबा मसना व सुलासा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसा इनकी वजूह बताएंगी, असबाब बताएंगी इनमें? एक मिनट मैम, आप अपने जो खोले ना, जो आपने लिखे हैं असबाब जो लिखे हैं उनके नाम उनमें बताइए कि कौन से हैं ये। मैम मुझे असल में ना समझ असल में में नहीं आ रहा। बात ये है कि जब हम अच्छा कोई और बताएगा? जवाब इन्होंने दे दिया है, अब वजूहात बतानी है। असबाब कौन कौन से हैं? जी नुसरत आप बताएंगी? जी बाजी अन्निसा, यानी इसमें इसके वजन ये फौला के वजन पर आ रहा है, मोनस तानीस का लफ्ज है, अलिफ तानीस है। और मसना ये भी अलिफ मकसूरा इसमें आ रहा है। अच्छा बाजी और पूरी आयत समझ में नहीं आई। देखिए ये इसमें जो निसा नहीं है, निसाउन, निसाअन, निसाइन, ये तो मुनफिर बातें हैं, तो अलिफ लाम लगा हुआ है, बस ये फर्क है। वो तो हम उसको पढ़ रहे हैं तनवीन के साथ। यहाँ पे मसना व सुलासा व रुबा, ये तीनों जो है ना, 2 2, 3 3 और 4 4। बस निकाह करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें पसंद आए, और तुम इसे 2 2, 3 3 या 4 4। ये असल में था इस्नान सलासतुन अरबाअतुन, ये था। तो जब इसको हमने गैर मुंसरिफ इसलिए किया कि ये जो अदल हमने पढ़ा है वजन से फेर दिए जाते हैं, तो इसमें इसलिए इसको मसना, सुलास और रुबा, ये गैर मुंसरिफ इसको पढ़ाया हमने। चले अगली आयत सुनिए, कौन जवाब देगा? जी फजाना है आगे। तो इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। मुझे आयत नंबर सूरा नंबर बता देंगी प्लीज? ये मुश्किल है, तो बस कुरान नहीं है। मैं अच्छा, तो दोबारा पढ़ दें प्लीज, दोबारा पढ़ दें। पढ़ देती हूँ। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। इसमें बबक्कता, शाबाश। तो एक तो ये अलम है, ठीक है, इसमें अलम है, और दूसरा ये शहर का नाम है।
اور اس کے آخر میں وہ مکہ کے آخر میں توئے بھی آتی ہے تانیس والی جو توئے کہاں پہ بکا 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 ہے نا توئے نہیں آتی تا آتی ہے تا جی وہ تا سوری تا وہ جو گول تا ہوتی ہے جی بالکل بالکل توئے میرے منہ سے نکل گیا سوری. تو یہ علم بھی ہے اور شہر کا نام بھی ہے اور تیسری یہ چیز بھی ہے اس لیے اس کو غیر منصرف کہیں گے. الحمدللہ. چلیں اگلا کون ہے اس میں ملیحہ عرفان آپ بتائیے. اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی ہے. جی السلام علیکم ذرا پلیز دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے. اذهب الى فرعون انه طغى. اس میں تو فرعون ہے کیونکہ وہ عجمی ہے اور علم ہے اس میں دو اسم آپ جمع ہو رہے ہیں اور طغى میں الف مکسورہ جو دو اسباب کے متبادل ہوتی ہے طغى اور فرعون. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی آیت میں دے رہی ہوں سائمہ مسعود کو اور یہ ہے یعملون لہو ما یشاء من محاریب یعملون لہو ما یشاء من محاریب. محاریب غیر منصرف ہے اسم جی اور یہ مفاعیل کے وزن پہ ہے منتہی جملوں کی ایک سبب جو ہے وہ دو کے قائم کا یہ غیر منصرف. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اچھا آپ بتائیے ہنا بلال کہ اگلی آیت ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا. میم اس میں اسحاق جو ہے وہ جو ہوگا ٹھیک میں ہے علم بھی ہو جائے گا اور غیر اجمی غیر منصرف ایسا ہو جائے گا. بالکل الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے آگے ہیں اسما مون. اسما آپ بتائیے آیت میں بول رہی ہوں میں 2 دفعہ بولوں گی آپ دونوں دفعہ سنیے پہلے پھر جواب دیجیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی اسما اس میں کون سا لفظ جو ہے غیر منصرف ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی بالکل قرآن. جی بالکل قرآن. لیکن باجی مجھے زیادہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا. قرآن نون کے اوپر پیش ہے اس وجہ سے قرآن الف اور نون زائدہ تان ہے اس میں قرآن. نہیں دیکھیں آپ اس میں یہ خیال رکھیے الف نون زائدہ تان جب ہوں گے نا تو پھر اس میں جو روٹ لیٹرز ہیں نا وہ 3 آپ دیکھیے. القرآن الف لام تو ہٹا دینا صرف رہ گیا پیچھے قرآن. قرآن میں سے روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف را نون. قاف را قاف را حمزہ قرأ. جی تو پھر الف نون تو نہ ہوئے نا وہ حمزہ آ گیا تو یہ اس میں تو نہ ہوا. تو یہ کس میں سے ہوگا باجی پھر قرآن. القرآن القرآن القرآنی. یہ جب ال آ جاتا ہے تو پھر تو زیر قبول کر لیتا لیکن یہ ہے غیر منصرف. اس میں پہلی بات تو یہ آ گئی علم ہے نام ہے نا ایک کسی چیز کا نام ہے. اور دوسرا جی دوسرا کیا ہے
کچھ گیس کریں. اچھا اس میں بتا سکتی ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اس میں کون سا لفظ ہے؟ یثربہ شہر کا نام ہے. جی بالکل شہر کا نام ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک تو نام ہو گیا نا، علم ہو گیا، دوسری وجہ کیا ہے؟ اجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے. یہ مونس نام ہے، مونس کی کیٹیگری میں آتا نا. تانیث. جی اچھا تو قرآن اب اسی میں آئے گا، علم. اور قرآن کا میں آپ کو دوسری وجہ دے کے بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسما مون آپ نے بتا دیا. فریحہ ناز آپ بتائیے انہا بقرۃ صفراء، اس میں کون سا اسم غیر منصرف ہے؟ فریحہ ناز. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفراؤ ہوگا. شاباش صفراء. اور اس کو ذرا اس کی وجوہات اس بھی میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں صفت ہے، صفت ہے. اس کو صفت نہیں بولتے، اس کو صفت بولتے ہیں. جی صفت ہے. اور معرفہ ہے، مطلب اسم ہے اس کا، رنگوں کا، لون کا، رنگوں کا نام ہے. رنگوں کا نام جی کہہ سکتے ہیں. اس میں الف التانیث بھی تو ہے نا. ہاں جی الف التانیث بھی بالکل. تو وہ دو اسباب کا وہ ہو جاتا ہے، دو اسباب کی، دو سببوں کا ایک ہی سبب ہو جاتا ہے نا. صحیح. تانیث اور بس صفت. منتہا الجموع ہو یا الف التانیث پایا جائے تو وہ دو کا قائم مقام ہو جاتا ہے. اب آگے ہیں طلعت مظفر. آپ بتائیے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ. میں دوبارہ بولتی ہوں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ. جی طلعت بتا سکتی ہیں؟ جی میم دوبارہ سے آپ بولیں گے ذرا پلیز. جی میں بولتی ہوں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. میم یہ کثیرت ہیں، کثیرت تو منصرف ہے نا، دیکھیں تنوین آئی ہوئی ہے. جی اصل میں لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا نا، تو کنفیوژن ہو رہی. جی فریحہ آپ بتائیں گی؟ فریحہ ناز. جی جی مفاتیحہ ہو. جی مفاتیح. مفاتیح تو میں نے نہیں بولا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن تو ہاں ہے جی مواطیح. مواطیح ہوگا اس میں. جی ہاں ایک تو یہ مفاعل کے وزن سے جی اوزان سے آ جائے گا. اچھا طلعت آپ بتائیں گی اس کو الیس اللہ بعالم بالشاکرین. چلو الیس اللہ بعالم بالشاکرین. طلعت آپ انمیوٹ کیجئے. عالم بالکل بالکل درست آپ نے فرمایا. الیس بعالم بالشاکرین. تو یہ عالم، یہ آپ نے اس کو کیوں غیر منصرف مانا؟ اسباب بتائیں گی؟ عالم اس کی تین بنتی ہیں میم.
جی اعراب اس کے 3 طرح ہیں، علمہ اور نہیں 4 ہے، 4 ہے. 4 کو اگر ہٹا دیں عالمہ، علم افعلا کے وزن پہ ہے نا یہ. افعلا میرا خیال ہے کہ ہم گروپس میں اس پہ مزید ایک دفعہ بات کریں تاکہ آپ کو جہاں بھی کنفیوژنس ہیں انشاءاللہ اس کو دور کرتے ہیں. تو باقی اور جو ہاتھ کھڑا کرنا چاہے میں تھوڑی سی آیات اور کروا دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ سارے کے جہاں بھی کنفیوژن ہو اس کو حل کر لیں. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اس میں خیر منصرف کون سا ہے؟ مریم. شاباش، اس میں علم بھی ہے اور مونس نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل درست. وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داوُودَ. جی نازیہ عمران. وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داوُودَ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داوُودَ. سلیمان جی بالکل. اجمع، یہ نام بھی ہے اور پھر اجمی بھی ہے. ٹھیک ہے بالکل درست. داوودہ بھی تو ہے نا، داوودہ، داوودو، داوودہ، داوودہ یہ بھی ہے. اچھا چلیں آپ آگے بتائیے ملیحہ عرفان. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. میں دوبارہ بولتی ہوں. وَلَئِنْ اور اگر أَذَقْنَاهُ ہم چکھائیں اس کو نعماء بعد ضراء. جی ملیحہ. ہنا بلال آپ بتا دیجئے. میم ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا. میں دوبارہ بولتی ہوں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. میں بتا سکتی ہوں اگر کوئی اور نہیں بتا رہا تو. بولیے بولیے، میں نے تو آپ ہی سے پوچھا تھا. سوری وہ مجھ سے انمیوٹ نہیں ہوا تھا. جی نعماء اس کے آخر میں کیا مد آ رہی ہے؟ جی بالکل مد آ رہی ہے. نعماء ضراء الف ممدودہ ہو جائے. الف ممدودہ اور ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہو رہا ہے کہ اگر تو مد آ رہی ہے تو پھر یہ الف ممدودہ اس کی ہے دو اسباب کے اس کے متبادل نا. یہ چیز مجھے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے بس. بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا بتائیے ہنا بلال. یہ آیت نہیں ہے، آیت نہیں ہے، ویسے میں ایک سینگ بول رہی ہوں. جہز عثمان جیش الاسرتی. میم اس میں عثمان لفظ ہو جائے گا وہ اس میں علم بھی ہو جائے گا. جی بالکل اور غیر منصرف ایسا میں ہو جاتا ہے نا. ہاں الف نون زائدہ تان ہے اس میں، زائدہ تان میں، اور علم بھی ہے، دونوں ہیں. ٹھیک. اچھا جی فریحہ بتائیں گی. کانا اسامت بن زید. کانا اسامت ابن زید قائد جیش المسلمین. کافی سارے آ رہے ہیں. جی بتائیے. اسامہ اور زید بھی ہیں. نہیں زیدن، زید کے نیچے تو وہ 2 زیر ہیں. اسامہ تکمین آ رہی. صحیح اسامہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں تائے تانیث بھی آ رہا ہے. جی بالکل. نام ایک علم ہے. علم بھی ہے بالکل. شاباش بالکل درست ہے. ٹھیک ہے چلیں. یہ تھوڑا سا 2 لیسن جو ہیں یہ آپ کے تھوڑے سے
ٹیکنیکل سے ہے اور اس میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھنا ہوگا، تو میں دوبارہ دوہرا دیتی ہوں اس کی تھوڑی سی مثالیں. جیسے علم کے ساتھ ہم نے پہلے دیکھا کہ علم کے ساتھ کیا کیا آ سکتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے تو ہم یہ سارے اسباب و معنی صرف دہرا لیتے ہیں. کسی غیر اسم کے کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب و منع صرف کہلاتے ہیں. اسباب و معنی صرف یہ ہیں وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف و نون زائدہ تان، وزن فعل اور عدل. جو دو کے قائم مقام اسباب ہیں وہ ہے تانیث، اور اس میں آپ کو پتا ہے الف و تانیث بولتا نہیں، صرف الف و تانیث جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. اور جمع، جمع میں بھی عام جمع نہیں، جمع سالم نہیں، جمع مکسر نہیں، وہ جمع جو منتہی الجموع کے وزن پہ ہو. اور اس میں دو اوزان میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور انہی وزن پہ ہو تو پھر یہ بنے گی. اچھا، اس میں وصف جو ہے، وصف سے مراد صفت ہے. جو لفظ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرے اسے وصف کہتے ہیں. کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب جو وصف بنتا ہے وہ اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے احمرا، اسودا وغیرہ. تانیث سے مراد وہ مونس ہے، اور تانیث میں بھی صرف الف و تانیث دو سببوں کے قائم مقام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. حمراء، صغرا، جو اس وزن پہ آئیں گے یا ہوگا تو وہ اس کو ہم دو سببوں کا قائم مقام دے دیں گے. گولتا کے ساتھ جو تانیث ہوتی ہے نا وہ غیر منصرف ہونے کا سبب اس وقت بنے گی جب یہ علم ہوگی. طلحتو، جیسے ابھی اسامہ آیا تھا. اسی طرح تانیث مانوی بھی غیر منصرف کا سبب اسی وقت بنتی ہے جب یہ علم ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط اور بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 3 حروف سے زائد ہو، جیسے زینبو. اور اگر 3 حروف سے زائد نہ ہو تو درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے سقرو. اگر درمیان والا حرف متحرک نہ بھی ہو تو کم از کم وہ علم جو ہے وہ عجمی ہو. ٹھیک. معرفہ کی اقسام میں سے صرف اس میں علم جو ہے نا وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے. عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اور اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں. ایک یہ کہ وہ کلمہ عجمی زبان میں بھی علم ہو، اور دوسری یہ بات کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو. 3 حروف پر مشتمل وہ عجمی نام غیر منصرف ہوں گے جن کا درمیان والا حرف متحرک ہو، جس طرح ہم نے سکر کی مثال لی تھی. اور یہ یاد رہے محمد، صالح، شعیب، نوح، لوط، ہود، تو یہ سارے نام جو ہے نا یہ منصرف ہے. ٹھیک. تو یہ ہم نے جو کیے تھے اس میں وصفی ہو گیا، تانیث، معرفہ، عجمہ. عجمہ جو ہے وہ آپ کا یہ عجمہ میں بتا دیا نا میں نے آپ کو، وہ اسم جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اور اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ وہ کلمہ عجمی زبان میں بھی علم ہو، اور دوسری یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو. ٹھیک. پھر جمع آ جاتی ہے، اور جمع کے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو. یہ جمع صرف اس میں نہیں بنے گی، نہ سالم نہ مکسر، بلکہ
मुकसर में भी वो जमा जो मुंतहल जुमू का सीगा और उसके औज़ान मुंदरजा ज़ैल है। आपको बताया कि 2 ज़बरों के बाद अलिफ हो और या फिर मफ़ाइल के वजन पे हो, मफ़ाइल या मफ़ाइल। तो इसी में आ जाता है ना मसाकीनु, हालांकि ये मिस्कीन की जमा है, मिस्कीनुन की, लेकिन मसाकीन मफ़ाइल के वजन पे आ रहा है। ठीक है, हम अब यहाँ पे अपनी क्लास का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में मजीद बात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।